سنو وجیہ، کہاں ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر نے مجھے گیٹ سے داخل ہوتے ہی پکارا تھا۔ وہ مجھے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس وقت میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ یا اللہ خیر کہتی میں کچن سے نکل کر ان کے پاس گئی تھی۔ جی کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیر تو ہے نا؟ میں نے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو، بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا چائے تیار ہے، چولہا جل رہا ہے، چائے جل جائے گی، میں ذرا چائے کپوں میں ڈال کر لے آؤں۔ یہ کہہ کر میں کچن کی طرف دوڑی تھی۔ میرے ذہن میں لاتعداد اندیشوں کے جکھڑ چل رہے تھے اور دل سے دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ خیر ہو، جانے کیا خبر ہے۔ میں نے عجلت میں چائے کپوں میں نکالی تھی اور جلدی سے جا کر اپنے شوہر کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے بیٹھتے ہی شور گویا ہوئے، وہ تمہاری سہیلی عافیہ؟ ہاں، کیا ہوا عافیہ کو؟ میں نے شوہر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی گھبرا کر سوال کر دیا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، اس کے شوہر رحیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اف خدایا، مگر کیسے؟ وہ تو دوسری شادی کے لیے منگنی کرنے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق کہا۔ ہاں، گاؤں سے واپسی پر راستے میں رحیم کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیڈ باڈی آنے والی ہے، میں ذرا جا کر معلوم کرتا ہوں کہ نماز جنازہ کب ہوگی۔ یہ کہہ کر میرے شوہر گھر سے باہر چلے گئے تھے اور میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی عافیہ کی پچھلی گزری زندگی اور اب آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس مظلوم عورت کو شوہر کی زندگی میں کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا، اس کی بقیہ زندگی کیسے گزرے گی۔ عافیہ کا تعلق ایک روایتی پٹھان فیملی سے ہے جو ہمارے محلے میں پچھلے کئی سال سے رہتی ہے۔ کچھ عرصہ قبل وہ اپنی ساس کے ہمراہ پہلی مرتبہ میرے گھر آئی تھی۔ انہیں کہیں سے پتہ چلا تھا کہ مجھے بہت اچھی سلائی آتی ہے۔ عافیہ اور اس کے گھر کی کسی خاتون کو سلائی نہیں آتی تھی، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے کپڑے سی دیا کروں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں صرف اپنے بچوں اور شوہر کے شلوار قمیض سیتی ہوں، کمرشل کام نہیں کرتی۔ عافیہ میری بات سن کر بولی تھی، باجی میں تھوڑا تھوڑا سی لیتی ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کٹنگ نہیں آتی۔ اچھا تو محلے داری میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم کپڑے لے آیا کرو، میں کٹنگ کر دیا کروں گی، تم خود سی لینا۔ باجی ابتدا میں آپ کو مجھے تھوڑی سلائی بھی سکھانا پڑے گی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، عافیہ نے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ ارے مہربانی کی کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے، تم کبھی کبھی آ جایا کرو، میں تمہیں کٹنگ اور سلائی سکھا دوں گی۔ یوں میرے رضامند ہونے پر عافیہ ہفتے میں 2-3 دن میرے گھر سلائی سیکھنے آنے لگی، مگر ہر مرتبہ عافیہ کی ساس اس کے ہمراہ ہوتی اور رفتہ رفتہ جب اس کی ساس میرے گھر کے ماحول سے مطمئن ہو گئی تو اسے اتنی دیر اپنی بہو کے ساتھ میرے گھر میں بیٹھنا مشکل لگنے لگا، سو وہ عافیہ کو اس کی چھوٹی نند کے ہمراہ بھجوانے لگی جو اسے میرے گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور 2 گھنٹے بعد لینے آ جاتی۔ رفتہ رفتہ میرے اور عافیہ کے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہوتا چلا گیا۔ ہم دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھیں۔ عافیہ اپنے گھر کے حالات اور پریشانیاں مجھ سے ڈسکس کرنے لگی، میں جہاں مناسب ہوتا اسے مشورہ بھی دیتی، وہ خوش اور مطمئن ہو جاتی۔ عافیہ نے اپنی زندگی کے جو حالات بتائے ان کے مطابق وہ کافی پریشان حال اور مظلوم عورت تھی۔ اس کا شوہر رحیم قبائلی پٹھان تھا جسے بیوی کے دکھوں اور پریشانیوں سے کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ وہ خود اس کی بیشتر پریشانیوں کا سبب تھا۔ عافیہ عمر میں اپنے شوہر سے 5 سال بڑی تھی، وہ اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ عافیہ کا باپ عافیہ کا پھپھو زاد بھائی تھا۔ جب عافیہ کے شوہر رحیم کی شادی کا وقت آیا تو رحیم کی ماں اپنی بھابھی سے بیٹے کی شادی کی خواہش مند تھی، جبکہ عافیہ کے سسر کی نظر انتخاب عافیہ پر تھی۔ عافیہ کے سسر نے بیوی کی ایک نہ چلنے دی اور کہا، میں اپنے پھپھو زاد بھائی کی یتیم بچی کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ یوں عافیہ صرف سسر کی پسند پر رحیم کی بیوی بنا دی گئی۔ خود رحیم کے ذہن میں بیوی کے بارے میں کوئی خاص تصور نہ تھا۔ عافیہ چونکہ ساس نندوں کی پسند نہیں تھی، لہٰذا شادی کے پہلے دن سے ہی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عافیہ کی ماں بیچاری عافیہ کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی چل بسی، مگر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے دکھوں کے حوالے کر گئی۔ عافیہ کا سسرالی گھر بہت بڑا اور 3 منزلہ تھا۔ سسرال کا گھرانہ 5 دیوروں اور 6 نندوں اور ساس سسر پر مشتمل تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی ساس نے گھر کے تمام کام، اتنے افراد کا کھانا پکانا، برتن کپڑے دھونا اور اتنے بڑے گھر کی صفائی ستھرائی کا تمام کام عافیہ کے سر ڈال دیا تھا۔
نندے ہل کر پانی بھی نہ پیتی۔ 1 سال بعد عافیہ کے دیور کی شادی ہوئی۔ اس دوران اللہ نے اسے ماں بننے کی نوید دی، مگر شادی کی مصروفیات میں ساس نے اسے ایک پل چین نہ لینے دیا۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہ تھا کہ عافیہ بھی گوشت پوست سے بنی انسان ہے۔ انہی مشکلات سے گزرتے اللہ پاک نے اسے ایک بیٹے کی ماں بنا دیا۔ بیٹے کی ماں بننے پر بھی اس کی حیثیت یا قدر میں کوئی اضافہ نہ ہوا، بلکہ بہت دیگر امور میں بچے کی ذمہ داری کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اور پھر اس سے اگلے سال عافیہ کی ساس نے تیسرے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اب بھی کام کی ساری ذمہ داری عافیہ کے سر پر ہی تھی۔ دیورانی چونکہ ساس کی رشتہ دار تھی، لہٰذا اسے گھر میں خاصی اہمیت حاصل تھی، جبکہ عافیہ کے خلاف وہ اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی۔ جاہل ان پڑھ شوہر کے سامنے پہلے ہی عافیہ کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ساس کی پیدا کردہ بدگمانیوں کی وجہ سے اس کا رویہ دن بدن روکھا اور پرتشدد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ عافیہ کی بدقسمتی یہ تھی کہ نہ صرف گھر میں بلکہ پوری دنیا میں اس کے دل کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں آ کر تھوڑی سی شفقت ملتی تھی تو صرف سسر سے ملتی۔ عافیہ باپ جیسے سسر کی دل سے قدر کرتی تھی، جسے کئی بار اس کی ساس غلط رنگ دینے کی کوشش کرتی۔ اپنے اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔ وہ بیٹے کے دل میں شک کا بیج بو چکی تھی، جس کے نتیجے میں وہ کئی بار عافیہ کو روئی کی طرح دھن چکا تھا۔ مجھ سے زیادہ تمہیں ابا کے کاموں اور آرام کا خیال ہوتا ہے، خود ہی اپنے منہ سے بتاؤ کیا چکر ہے۔ عافیہ اور شوہر کے خیالات جان کر چکرا جاتی، مگر فریاد کرتی تو کس سے؟ دن بدن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ عافیہ کی شادی شدہ زندگی کے 8 سال گزر گئے۔ ان گزرتے سالوں میں اللہ نے اسے 3 بیٹیوں کی ماں بنا دیا۔ اس کے شوہر کو اس بات پر بھی سخت اعتراض تھا کہ عافیہ نے بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے، بیٹا صرف ایک ہے۔ وہ اکثر کہتا، بیٹا صرف ایک ہے اس لیے میں دوسری شادی کروں گا، مگر اس کے ارادے کی راہ میں ہمیشہ اس کا باپ رکاوٹ بنتا رہا۔ اگر تمہارے نصیب میں اور بیٹے ہوئے تو تمہیں اسی بیوی سے مل جائیں گے، میں اپنے جیتے جی تمہیں دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اگر تم نے زبردستی دوسری شادی کر لی تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس کشمکش میں مزید 7 سال گزر گئے۔ عافیہ کو خدا نے مزید کوئی اولاد نہ دی۔ اس نے کافی علاج بھی کروائے مگر لا حاصل۔ اس کا شوہر اسے طعنے دیتا، تمہاری عمر بڑھ گئی ہوگی، اب کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ان پریشان کن حالات میں پتہ نہیں خدا کو کیا منظور تھا کہ عافیہ جو پہلے ہی نہایت مشکل زندگی گزار رہی تھی، ایک دن اچانک سوتے ہی اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ عافیہ کے سر پر جو ایک تھوڑا سا شفقت کا سائبان تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ باپ کی وفات کے بعد عافیہ کا شوہر رحیم بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے خاندان کا سربراہ بن بیٹھا۔ باپ کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رحیم کی وہ خالہ جس کی بڑی بیٹی کو رحیم کی ماں بہو بنانا چاہتی تھی، اسی خالہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کا منگیتر دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ لوگوں اور اس کے سسرال والوں نے لڑکی کو منحوس کہنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں اب کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی صورت میں رحیم کو اپنی دوسری شادی کا خواب پورا ہوتا نظر آنے لگا۔ اب تو باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا جس کا ڈر ہوتا۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی۔ بیٹے کی بات سن کر ماں کا شرارتی ذہن جاگ اٹھا۔ اس نے بیٹے کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، بیٹے خوش ہو جاؤ، میں تمہاری دوسری شادی کروا کے رہوں گی۔ اس دوران رحیم کے سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ خود رحیم کا بیٹا شمشاد علی 15 سال کا ہو چکا تھا، جبکہ رحیم کی خالہ کی بیٹی کی عمر 20 سال تھی اور رحیم سے پورے 20 سال چھوٹی تھی۔ جب عافیہ کو شوہر اور اس کی ساس کے اس منصوبے سے آگاہی ہوئی تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پہلے ہی سسرال والوں کے مظالم کم نہ تھے کہ اب سوتن کی تلوار بھی سر پر لٹکنے والی تھی۔ اگلے ہی دن عافیہ کی ساس نے فون پر اپنی بہن سے بات کی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بہن نے فوراً رضامندی دے دی۔ اس کی منحوس ٹھکرائی ہوئی بیٹی کو اب ٹھکانہ جو مل رہا تھا۔ عافیہ بہت روئی، ساس اور شوہر کے سامنے گڑ گڑائی۔ پھر اس نے تجویز دی کہ اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے شمشاد سے کروا دو، کیونکہ شمشاد اس لڑکی کو پہلے سے ہی بہت پسند کرتا تھا اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی شادی شمشاد علی سے کر دی جائے تو پھر بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ عافیہ کی اس تجویز کو انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس لیے فی الحال اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ رحیم خود اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اپنے بیٹے کی شادی کیسے کر سکتا تھا؟
عافیہ کی ساس بہن کے ہاں کہنے کے دوسرے ہی دن اپنی ایک بیٹی اور رحیم کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ وہاں انہوں نے نہایت دھوم دھام سے منگنی کی رسم ادا کی اور 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کی۔ عافیہ کے دل پر کیا گزر رہی تھی، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا۔ منگنی کے تیسرے دن تینوں افراد اپنی گاڑی سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی ٹرالے سے ٹکرا گئی۔ حادثہ شدید تھا۔ رحیم اپنی دوسری شادی کا ارمان لیے اس جہان سے رخصت ہو گیا تھا۔ عافیہ کے تمام حالات زندگی یاد کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ عافیہ کو شوہر کی موت پر رنجیدہ ہونا چاہیے یا خدا کی لاٹھی بے آواز ہے جان کر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ جانے میرا ذہن اس سوچ اور سوالوں کا کیا جواب دیتا کہ میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حادثے میں صرف رحیم ہی نہیں، اس کی ماں بھی مر گئی ہے جبکہ نند زخمی ہے۔ اس خبر سے میری اس بات کو تقویت مل رہی تھی کہ واقعی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دنیا میں عافیہ کا دکھ سننے والا کوئی نہ تھا، مگر آسمانوں کا مہربان رب تو مظلوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بے آسرا عافیہ کے دل سے نکلنے والی فریادیں سن رہا تھا۔ وہ جو سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، آخر اس نے انصاف کر ہی دیا۔